وہ کہنا تو چاہتا تھا پر کہہ نہ سکا، میں سیکھنا تو چاہتا تھا پر سیکھ نہ سکا، ہم جانا تو چاہتے تھے پر جا نہ سکے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس وانٹیڈ ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس بٹ کوڈ نوٹ پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ کہنا تو چاہتا تھا پر کہہ نہ سکا، He wanted to send but could not say. He wanted to send but could not say. میں سیکھنا تو چاہتا تھا پر سیکھ نہ سکا، یعنی میں کوشش کر رہا تھا سیکھنے کی لیکن سیکھ نہ سکا۔ I wanted to learn but could not learn. I wanted to learn but could not learn. ہم جانا تو چاہتے تھے پر جا نہ سکے۔ We wanted to go but could not go. تمہیں سبزیاں بھی لانی ہے، اسے ایک نئی ٹی شرٹ بھی لانی ہے، تمہیں میری دوائی بھی لانی تھی، مجھے ATM سے پیسے بھی لانے ہیں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہیو یا ہیز یا ہیڈ۔ ہیو یہ آئی وی دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے۔ پلس ٹو پلس گیٹ پلس ادر ورڈز پلس ٹو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding. تمہیں سبزیاں بھی لانی ہے، You have to get vegetables too. You have to get vegetables too. اسے ایک نئی ٹی شرٹ بھی لانی ہے، He has to get a new t-shirt. He has to get a new t-shirt too. تمہیں میری دوائی بھی لانی تھی، You had to get my medicine too. You had to get my medicine too. مجھے ATM سے پیسے بھی لانے ہیں، I have to get money from ATM. I have to get money from ATM. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تمہیں کتابیں بھی لانی ہے۔ وہ صرف ایک لفظ بول پایا ہے، وہ اس کام کو کسی طرح کر پایا ہے، وہ مجھ سے اب تک نہیں مل پایا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسی کام کو کر پانا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیز بین ایبل ٹو یا ہیو بین ایبل ٹو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیز بین ایبل ٹو یا ہیو بین ایبل ٹو۔ ہیز بین ایبل ٹو یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیو بین ایبل ٹو یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادم۔ اور اگر سینٹنس نیگیٹو ہو تو ہیز یا ہیو کے بعد نوٹ یوز ہوگا۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ صرف ایک لفظ بول پایا ہے، He has been able to speak only a word. He has been able to speak only a word. وہ اس کام کو کسی طرح کر پایا ہے، He has been able to do this work somehow. He has been able to do this work somehow. وہ مجھ سے اب تک نہیں مل پایا ہے، He has not been able to meet me yet. He has not been able to meet me yet. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding. وہ لوگ اسے نہیں منا پائے ہیں، وہ لوگ اسے نہیں منا پائے ہیں۔ They have not been able to persuade her. They have not been able to persuade her. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں اپنا کام ختم کر پایا ہوں، مجھے پتا چلا تم کراچی جا رہے ہو، مجھے پتا چلا کہ تم آ رہے ہو، مجھے پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے، مجھے پتا چلا
کہ تم غریب ہو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے پتہ چلا، یعنی ہر سینٹینس میں مجھے پتہ چلا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I came to know۔ I came to know مین مجھے پتہ چلا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ I came to know پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ مجھے پتہ چلا تم کراچی جا رہے ہو۔ I came to know you are going to Karachi۔ I came to know you are going to Karachi۔ مجھے پتہ چلا تم آ رہے ہو۔ I came to know you are coming۔ I came to know you are coming۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ I came to know that he is married۔ I came to know that he is married۔ مجھے پتہ چلا کہ تم غریب ہو۔ I came to know that you are poor۔ I came to know that you are poor۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ مجھے پتہ چلا کہ تم فیل ہو گئے ہو۔ میں ہمیشہ سے ہی ایک استاد بننا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایک کھلاڑی بننا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی میرے خلاف تھا۔ تم ہمیشہ سے ہی یہی چاہتے تھے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے ہی، یعنی ہر سینٹینس میں ہمیشہ سے ہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all along۔ all along مین ہمیشہ سے ہی۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹنس پلس all along۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ میں ہمیشہ سے ہی ایک استاد بننا چاہتا تھا۔ I wanted to be a teacher all along۔ I wanted to be a teacher all along۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایک کھلاڑی بننا چاہتا تھا۔ He wanted to be a player all along۔ He wanted to be a player all along۔ وہ ہمیشہ سے ہی میرے خلاف تھا۔ He was against me all along۔ He was against me all along۔ تم ہمیشہ سے ہی یہی چاہتے تھے۔ This is what you wanted all along۔ This is what you wanted all along۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ ہمیشہ سے ہی تم سے ملنا چاہتا تھا۔ میں تمہاری طرح ہوا میں نہیں اڑتا۔ وہ میرے سامنے ہوا میں اڑتا ہے۔ اب تم ہوا میں اڑو گے۔ وہ ہوا میں کیوں اڑ رہا ہے؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ہوا میں اڑنا۔ اس کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے پٹ آن ایئرس۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پٹ آن ایئرس پلس ادر ورڈس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ میں تمہاری طرح ہوا میں نہیں اڑتا۔ I don't put on ears like you۔ I don't put on ears like you۔ وہ میرے سامنے ہوا میں اڑتا ہے۔ وہ میرے سامنے ہوا میں اڑتا ہے۔ He puts on ears in front of me۔ He puts on ears in front of me۔ اب تم ہوا میں اڑو گے۔ You will put on ears no۔ You will put on ears no۔ وہ ہوا میں کیوں اڑ رہا ہے؟ Why is he putting on ears؟ Why is he putting on ears؟ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کیا تم ہوا میں اڑو گے؟ ڈھنگ سے بولو، یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں طریقے سے بولو۔
ढंग से बताओ या तरीके से बताओ, ढंग से पूछो या तरीके से पूछो, ढंग से चलो या तरीके से चलो। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ढंग से या तरीके से, यानी हर सेंटेंस में ढंग से या तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ मैनर। इन अ मैनर मीन ढंग से या तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ मैनर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ढंग से बोलो या तरीके से बोलो। स्पीक इन अ मैनर, स्पीक इन अ मैनर। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। टेल इन अ मैनर, टेल इन अ मैनर। ढंग से पूछो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से पूछो। आस्क इन अ मैनर, आस्क इन अ मैनर। ढंग से चलो या तरीके से चलो। वॉक इन अ मैनर, वॉक इन अ मैनर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ढंग से कहो या तरीके से कहो। वो तुम्हारा किया लगता है, वो तुम्हारी किया लगती है। मैं तुम्हारा किया लगता हूँ, तुम मेरे किया लगते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हारा क्या लगता है। व्हाट इज ही टू यू, व्हाट इज ही टू यू। वो तुम्हारी क्या लगती है। व्हाट इज शी टू यू, व्हाट इज शी टू यू। मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। व्हाट एम आई टू यू, व्हाट एम आई टू यू। तुम मेरे क्या लगते हो। What are you to me, What are you to me। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। वो लोग आपके क्या लगते हैं, वो लोग आपके क्या लगते हैं। सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks.